اضافی تعلق کی ضمانت ہے۔ اس لیے کہ رمضان کی راتوں میں 20 تراویح ہیں، اور 20 تراویح میں 40 سجدے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کے قرب کا، وصل کا، اللہ کی دوستی کا بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء او کما قال، کہ سب سے زیادہ قریب جو انسان اللہ کے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس قریب ترین حالت میں دعا بہت زیادہ کیا کرو۔ اس لیے کہ محض قرب کہیں بھی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے انعامات وہ مطلوب ہوتے ہیں، اس کے مفادات وہ مطلوب ہوتے ہیں، اور یہاں تو محض قرب بھی مقصود ہے، اور اللہ سمجھتے ہیں، اللہ جل شانہ، کہ میرے بندے محتاج بھی ہیں بہت ساری نعمتوں کے، چلو قریب آ ہی گئے ہیں تو اب مانگ ہی لیں مجھ سے، اور بھی کچھ دے دوں گا۔ فاکثروا فیہ الدعاء۔ اور قرآن کریم میں ہے، سورہ علق کی آخری آیت ہے، یہاں جو موجود بیٹھے ہیں یہ تو بہرحال سجدہ واجب ہو جائے گا، چلو مفہوم ہی بتا دیتا ہوں، سجدہ کرتے جائیے، قرب حاصل کرتے جائیے، سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے، سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے۔ تو گویا عام ایام کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے رمضان کی راتوں میں 40 مقامات قرب زائد عطا کر دیے۔ چھوڑیں یار، دلیل کی باتیں الگ رکھیں، اور 20 تراویح پر دلیلوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں اپنے ان دوستوں سے ایک درخواست کروں گا جو کوئی 8 کوئی 4 کوئی 10 کوئی 12 پڑھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، سچ تو یہ ہے وہ تراویح سے نہیں، اللہ کی محبت بھرے قرب سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت میں کوئی ذات آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہے، اپنی محبت اور انعامات کی برسات کرنا چاہتی ہے، آپ اس وقت بھاگ رہے ہو اور دلائل دے رہے ہو کہ ارے بھائی وہ تراویح تو 8 ہیں 20 نہیں ہیں۔ بھائی اہل عشق کا یہ طور طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم سچے محبت کے دعوے دار ہیں اللہ جل شانہ سے، تو یاد رکھو اس وقت تو پھر اللہ جل شانہ اپنے قریب بہت کرنا چاہتے ہیں، اور رمضان المبارک کی راتوں میں بہت ہی قریب کرنا چاہتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت کی رحمتوں بھری تجلیات بھی اپنے ان عاجز بندوں کے بہت قریب ہو چکی ہوتی ہیں۔ نہیں بھاگنا چاہیے اس قرب سے، اس قرب کو اپنانا چاہیے۔ کم سے کم رمضان المبارک کی راتوں کے قیام کا حق یہ ہے کہ ہم بلا عذر تراویح اور 20 تراویح نہ چھوڑیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایمان نصیب ہے، اب پوری تراویح پر ایک نیت بھی کر سکتے ہیں، اللہ میں آپ کی رضا کے لیے یہ 20 تراویح کا اہتمام کر رہا ہوں، کروں گا، اور ہر دو گانے پر بھی نیت کا استحضار کرتے جائیے، اللہ کریم محض آپ کی رضا کے لیے میں 2 گانا پڑھ رہا ہوں،
اپنی رضا کے لیے بنا دیجئے اور اس کو قبول فرما لیجئے۔ اب ان باتوں کے بعد اب آپ تراویح کا اہتمام کیجئے، محسوس ہوگا ہر سجدے کے بعد قرب میں اضافہ ہوا۔ یہ صلاۃ معراج المؤمنین جو کہا گیا ہے کہ نماز مومنین کی معراج ہے، بجا طور پر نماز کے مبارک ارکان میں ہر رکن باعث برکت اور باعث معراج ہے، لیکن سجدہ تو بہت بڑی معراج ہے نماز میں، اس لیے کہ سجدہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا کر کے ملائے اعلیٰ عالم بالا میں وہ جو قرب نصیب ہوا، اس قریب ترین مرحلے میں جو تحفہ صلاۃ نصیب ہوا، اب اس تحفہ نماز میں جو عروج کی اور بلند ترین چیز اور جگہ ہے وہ سجدہ ہے۔ انسان جب اپنی عزت اور عظمت کی چیز زمین پر ٹکا دیتا ہے، اپنی پیشانی کو خاک آلود کر دیتا ہے، اب اللہ بھی اس کو اپنے قریب ترین سمجھنے لگتے ہیں، اور انسان یقین رکھا کرے اس وقت کہ میں اس وقت اللہ کے بہت قریب ہوں۔ اور میں بہت سارے احباب سے ایک درخواست کر دیا کرتا ہوں، اگرچہ ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح بھی ایک دعا ہے۔ پروردگار آپ کی ذات تو بہت پاک ہے، بلند ہے، کسی ضرورت اور حاجت سے منزہ اور پاک ہے، اور میں تو سراپا محتاج ہوں، میری ضرورتیں بھی پوری کر دو، میری حاجتیں پوری کر دو۔ ان الفاظ میں بھی خود ایک دعا ہے، لیکن اگر کوئی عربی کی مسنون دعائیں یاد ہوں یا کچھ کر لے بندہ تو وہ سجدے میں مانگ بھی لیا کرے، اللہم اشفنی، اللہ مجھے شفا دے دو کسی مرض سے جو مرض لگی ہو، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دو۔ اور میں تو ایک اور آسان دعا سکھاؤں ساتھیوں کو، ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ یعنی آپ کو اللہ سے کوئی چیز چاہیے، آپ الحمدللہ 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 کہنا شروع کر دیجیے، اپنی تمنا دل میں رکھیے، تو اس کا مطلب ہے آپ بہترین الفاظ کے ساتھ اپنی حاجت اللہ کی دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے بھائیوں ساتھیوں سے عرض کیا کرتے ہیں، ارے قریب ترین مقام میں افضل ترین الفاظ کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگ لیا کرو۔ ہمیں چند لمحات اگر مل جائیں کسی منسٹر پرائم منسٹر کے قریب بیٹھنے کے، اور ہمیں پتہ ہو کہ فلاں وقت میں وہ صاحب سے ہماری ملاقات ہے، تو کوئی نہ کوئی فائل ہم اپنی جیب میں ڈال کے لے جائیں گے، کسی سڑک کی، کسی نالی کی، کسی بجلی کی، کسی نوکری چاکری کی، کسی سفارش کی، کہ یار وہ 2 منٹ کی ملاقات ہے نا، ہم ذرا سی ان سے سفارش کرا لیں گے اور دستخط لے لیں گے۔ کہاں ملے ہمیں ہر ایک کو منسٹر پرائم منسٹر کی ملاقاتیں، اور وہ رب ذوالجلال ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ارے بادشاہوں کے خالق ہیں، بر و بحر کے سارے عالموں کے خزانوں کے مالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ملاقات کے وقت طے ہوتے ہیں، ان کے قریب ہونے کے وقت طے ہوتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے یوں جا کر آ جاتے ہیں۔ ارے اس قریب ترین مرحلے کے لیے روزانہ کچھ پروگرام بنا کے جایا کریں، ہم آج یہ لیں گے، آج یہ مانگیں گے۔ ہاں اپنی سرائکی اردو پشتوں میں نہیں شروع ہو جانا بھائی، وہ نماز خراب ہو جائے گی۔ اس کے لیے مسنون معصور الفاظ
یا آسان جو ہم نے بات عرض کر دی، الحمدللہ، الحمدللہ، بہترین آسان ترین دعا کس کو نہیں آتی؟ تو پھر کوئی قیام رمضان سے ہم ایک انعام لائیں گے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ گزشتہ گناہ ہی معاف ہوں گے؟ ارے یہ تو ہم روزانہ گجھولیاں ہی بھر بھر کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب